السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 204 سے ہم تشریح کو دیکھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو عبادت ہے جس کی راہ روکنے والے سے تم کو لڑنا ہے، ادھر صورتحال یہ ہے، ریپٹ میں یہ ساری باتیں جائیں گی۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ آیت 203 میں حج کے احکام کا سلسلہ شروع ہوا اور 204 میں ایک نئے معاشرتی فتنے کی طرف اشارہ ہے جو کہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین اٹھا رہے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ، ناس سے مراد یہاں منافقین کا وہ گروپ ہے۔ ان کے لوگ بہت کھاتے پیتے، صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے، چونکہ بے فکری بہت تھی، کوئی لائبلٹی تھی نہیں، کوئی ذمہ داری، کوئی مقصد، کوئی ٹارگٹ، کوئی مشقت، کوئی محنت، کوئی قربانی۔ ان کی صحتیں بڑی اچھی تھیں، ان کے رنگ بڑے زبردست تھے، بڑے آرام طلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے لیکن کالے دلوں کے ساتھ، یعنی لباس بڑے اجلے، چہرے بڑے شائننگ فیسز کے ساتھ، لیکن آتے تھے کالے دلوں کے ساتھ۔ مَن یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، وہ آپ کے سامنے باتیں ایسے کرتے چرب زبانی کے ساتھ، مثلاً اللہ کی راہ میں ہم ایسے جہاد کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم آسمان اور زمین سے تارے توڑ کے لے آئیں گے۔ گفتگو اتنی شاطرانہ پرفریب ہوا کرتی تھی کہ جیسے کسی کو اپنے فریب کے جال میں پھنسانے والے ہیں۔ یعجبک قولہ، یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے بہت متاثر کر لیتے تھے۔ باتوں میں اتنی چرب زبانی تھی، ایسے جال پھینکتے تھے، ایسے زبردست بات کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ کیا زبردست، ایک تو ان کی پرسنالٹیاں ظاہری، دوسرا ان کی لچھے دار گفتگو، پرفریب گفتگو۔ سادہ لوگ مسلمان کہتے تو جھوٹے تھے بہت بڑے، سادہ لوگ جو تھے، وہ ہر بندہ سادہ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرح ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے یہ ہو، وہ ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ یہ مزید کیا کرتے تھے؟ یشہد اللہ علی ما فی قلبی، ان کا اصل ہدف کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، رسول سے دور کرنا، دین کا نقصان۔ اب اس بات کے لیے منافق اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تو ایکسپوز نہیں کر سکتے تھے، اب وہ لوگوں کے اندر اپنی اس فیلنگ کو، اپنے ان مقاصد کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کتنے سچ کہہ رہے ہیں، ہم یہ جو زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں کتنی صحیح بات ہم کر رہے ہیں، وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے۔ حالانکہ ایک سائیکولوجیکلی کمزوری ہے نفسیاتی کہ جب لوگوں کو یہ بات پتا ہو کہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم قسم نہ کھائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بار بار قسمیں کھا کر اپنی اس کمزوری پر، اپنی اس جھوٹی بات کو وزنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی بھی یہی حالت تھی، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر ان کو پتا تھا لوگ شاید مانیں گے نہیں ہماری بات یا اتنا اثر نہ کرے، تو ہم قسموں کے ذریعے اپنی جھوٹی باتوں کو سچ بنانے کی کوشش کریں۔ اب دل ان کے کینے اور بھوک سے بھرے ہوئے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کالے سیاہ دلوں کے مالک تھے، سچائی سے میلوں دور لوگ تھے، اور جب کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوتی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، تو اس وقت ان کی اصلیت سامنے آتی، سخت جھگڑنے والے، جھگڑالو۔ الد الخصام، دشمنوں میں سے بدترین، انتہا درجے کے ہر دھرم، ظاہر کچھ باطن کچھ، فتنہ پرور، ایسا شخص جو ذاتی ضد، اناد،
ہر درمی میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ یہ سخت جھگڑالو بھی تھے۔ ایسی شخصیات نبی کی محفل میں آ کر بیٹھتی تو آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے اسلام کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے تو ان کی ساری کوششیں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے خاص وقف ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس آیت کو ذرا ہم سم اپ کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں جو دنیاوی زندگی کے بارے میں وہ کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو، یعنی آپ سے مراد سادہ لوگ، مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو بڑی بھلی، بڑی میٹھی، بڑی سچی لگتی ہیں۔ پرسنالٹیز ایسے ہیں، ٹریپ میں لاتے ہیں لوگوں کو، اور اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے سچ کا لباس پہنانے کے لیے وہ کیا کھیل کھیلتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں بات بات پہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے دل میں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے باخدا یہ بالکل صحیح بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کو بار بار اپنے دل کے ارادوں پر گواہ ٹھہراتے ہیں، اور جب بات ان کے مزاج کے خلاف ہو یا حقیقتاً اصل پرسنالٹی ان کی الد الخصام والی پرسنالٹی ہے کہ وہ آپ کے مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ اب لیسن کیا ہے کہ یہ جو کردار ہے جھگڑالو، فتنہ باز، ہاں گھروں میں، خاندانوں میں بھی ایسے کردار ہوتے ہیں جو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، فوراً رشتے کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے کردار جو فسادی ہوں، الد الخصام، جھگڑالو قسم کی طبیعت کے لوگ، بات بات پہ بحث میں اتر آنا اور رشتے ناطے تعلقات کاٹنے کے چکروں میں رہنا، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے ملنے جلنے والوں میں ہو، اللہ کو ایسی پرسنالٹیز موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 205، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا۔ پھر جب وہ آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 204 میں منافقین کا کردار ہم نے پڑھا، وہ وہاں پہ ان کا ایک چہرہ اللہ نے پیش کیا۔ آیت 205 بھی اس کا تسلسل ہے، وضاحت ہے، وہی کردار ابھی آیت 205 میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ ان کے باطنی چہرے کو سامنے لایا گیا، ان کے عملی کردار کو سامنے لایا گیا، جو محض مفاد پرستی اور فساد پر مبنی کردار ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ، جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، تولا پیٹھ پھیرتا ہے، ہٹتے ہیں وہ آپ کے پاس سے۔ سعیٰ فی الارض لیفسد، زمین میں پوری قوت اور چلاکی سے فساد پھیلانے میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ سعیٰ فتنہ انگیزی ہے، سعیٰ فی الارض ان کی ساری کوشش فتنہ انگیزی سے بھری ہوتی ہے، اور فتنہ انگیزی کے ساتھ وہ کیا بوئیں گے، کیا بکھیریں گے، فتنہ انگیزی۔ ان کے پاس ہے ہی فتنہ، فتنہ ہی پھیلائیں گے، شر ہے شاری پھیلائیں گے۔ آپ کی محفل میں اسلام کی خدمت کے لیے بڑے بڑے دعوے، لیکن پریکٹیکلی اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے مار کر اسلام کی جڑوں کو بالکل ختم کر دینے کی سازشیں، کوششیں۔ سعیٰ فی الارض لیفسد فی، یہ فساد فی الارض کیا ہے؟ زمین کے امن عدل کا انحصار اس بات پر ہے، یاد رکھیے سب سے نمبر 1 کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی فرما برداری کا، اطاعت کا راستہ اختیار کریں، اللہ کے بندے بنیں، ایسے بندے بنیں جس سے فساد کے راستے ختم ہوں، شیطان کی راہیں بند ہو جائیں۔ سب سے بڑا کرنے کا کام، امن و امان زمین پہ قائم کرنے کا کام یہ کہ جس سے لوگ اللہ سے جڑ جائیں،
اللہ والے بن جائیں۔ لیکن فساد فی الارض میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے راستے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو اس راستے کی طرف بلا رہا ہو یہ خود بھی اپنے چیلے چارٹوں ایجنٹوں کو اور شیاطین بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ مل کر اس کے خلاف ایک جنگ، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو وہ دعوت کے دشمن بن کر اس کے راستے میں آ گئے، گویا حق کے راستے میں آ گئے، توحید کے راستے میں آ گئے۔ تو جان لیجئے کہ فساد فی الارض صرف لڑائی جھگڑا مراد نہیں ہے، لڑائی جھگڑا بھی اس کے اندر آئے گا، لیکن اصلاً ہر وہ کام جس سے لوگ اللہ سے دور ہو جائیں وہ فساد فی الارض ہے۔ جس سے لوگوں کے اندر ظلم پھیل جائے، عدل ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے، یہ فساد فی الارض۔ جس سے لوگوں میں نفرت، دشمنیاں پھیلیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ جس سے توحید کی دعوت دینے والوں کو روکا جائے، یہ فساد فی الارض ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ منافقین اور دشمن طاقتیں ظاہر میں امن کی باتیں کرتے تھے لیکن دل میں بغض اور عداوت رکھتے تھے، جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے تھے، اور نتیجہ لیفسدا سعی فی الارض لیفسدا فیہا، لیفسدا فیہا کہ زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے۔ آپ کو سمجھ آیا کہ فساد کیا تھا؟ سب سے بڑا فساد اللہ کے راستے میں بیٹھ جانا، اور پھر اس سے باقی فساد کے سرچشمے شاخیں جو ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیتے، اجیرن بنا دیتے تھے، اور ظاہر میں باتیں ان کی وہی جو پیچھے ابھی ہم نے 204 میں پڑھا کہ ہر بات پہ اللہ کی قسم، استغفر اللہ۔ اور کیا کرتے یہ لوگ؟ ایک تو زمین میں فساد کرتے، فتنہ انگیزی برپا کرتے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، انسان کا دشمن بن جاتا ہے، کھیتیاں جلتی، نسلیں برباد ہوتی۔ اصل میں یہ منافقین یہودیوں اور مشرکین کو مدینے پہ حملہ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے جب، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نتیجے میں امن تباہ ہونا تھا، جنگیں بھڑکا رہے تھے، حملے سے فساد پھیلنا تھا، کھیتیاں خراب ہونی تھی، انسانوں نے مرنا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ پھر ان کے پہلے فساد فی الارض کے نتیجے میں اس کا نتیجہ تھا یہلک الحرث والنسل، یعنی جب فساد پھیلے گا، جب وہ اللہ کے راستے میں بیٹھیں گے، پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول کے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ ان کے ذریعے اتمام حجت ہوگا، اسلام کا پیغام پھیلے گا۔ جب پھیلنا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اللہ نے ایک ٹائم پہ مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی تھی جنگ کی، تو اب کیا ہے، جنگوں کے ذریعے معاملات اگر ہینڈل ہونے تھے تو پھر اب اس کے ذریعے اور زیادہ معاملات نسل اور کھیتوں کی تباہی کی شکل میں سامنے آنے تھے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب وہ اپنے اس طرز عمل سے فساد کو ہوا دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تمام انسانیت کی تباہی ہے، تو چاہے وہ منہ سے کتنا ہی اللہ اللہ کیوں نہ کرے، نبی کریم سے محبت کے دعوے کیوں نہ کرے، وہ اصل میں ہیں فسادی، اور ایسے فسادیوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اللہ معاف ہو۔ آج کے دور میں یہ کیسے کردار کام کرتا ہے؟ فساد فی الارض، ایسا فسادی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ کیا کردار ہوگا ایسے لوگوں کا، ایسی شخصیات، ایسے گروہ، ایسے گروپس کا؟ اسلامی تعلیمات پہ تان، اس کو بدل دینا، دین کے نام پہ انتہا پسندی، بدعات کو بہت زیادہ رواج دینا، فرقہ واریت پھیلانا، ظلم ناانصافی سے بھرا ہوا نظام، پھر گمراہ کن نظریات جیسے کہ ایتھیسٹ لوگ بنتے ہیں، الحاد کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس دن بھی کسی نے بات کی تھی کہ پاکستان میں ہی 14 لاکھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایتھیسٹ بنے ہیں، اور پھر لبرلزم، فیمنزم، اس طرح کی چیزوں کا پرچار کرنا، یہ آج کے دور کا فساد فی الارض۔ پھر آج کے دور کی کھیتی کی تباہی، نسل کی تباہی،
ظاہری بات ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے دو بنیادی ستون ہیں، اہم پلر ہیں، بڑا وسیع معنی ہے۔ کھیتی کی تباہی میں معاشی تباہی آتی ہے، معیشت برباد ہو جائے لوگوں کی، کرپشن، اقربا پروری، نا انصافی، ذخیرہ اندوزی، جس سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو جائے۔ پھر جہالت کو فروغ، جب کوئی قوم علم اور ہنر سے دور ہوگی، اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوگا، مختلف شعبوں کے اندر محنتی لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے قابل ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہوں گے، تو وہ قوم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گی۔ یہ کھیتی کی تباہی کی مانند ہے۔ پھر درختوں کی بے دریغ کٹائی، صنعتی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی، اسموگ وغیرہ، کس طرح وہ یعنی کہ ایک طرح سے دھواں بنا بنا کے ہماری فیکٹریاں اور ہمارے معاملات کہ ماحول جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، جانداروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، کھیتیاں ہماری خطرے میں پڑ گئی ہیں، پانی ہمارا آلودہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مستقبل کی نسلوں کے لیے زمین کو اصل میں غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ پھر نوجوانوں میں فحاشی، عریانی، ڈرگس کا استعمال، یعنی اس طریقے سے بھی فساد فی الارض، یعنی آپ اس کو ایک طرف بے تدبیری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ اگر کام کر رہا ہے تو یہ چیزیں ایک قوم کے اندر جیسے انجیکٹ کی جاتی ہے نا، انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ چیزیں انجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ نوجوانوں میں فحاشی ہو، ریانی ہو، ڈرگس کا استعمال ہو، خاندانی نظام کمزور ہو، بزرگوں کا احترام کم ہوتا چلا جائے، طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک قوم اپنی جڑوں سے کٹ جاتی ہے تو پھر نسلوں کی تباہی ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج ایک ہی ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ قرآن سے صحیح معنوں میں جڑ جانا۔ جب تک ہم صحیح معنوں میں قرآن سے نہیں جڑیں گے، اپنے عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے، پھر زمین پر رہنے بسنے کے لیے مختلف قسم کی اچھی تدابیر اختیار نہیں کریں گے۔ کون سی تدابیر؟ جو فساد فی الارض سے اپوزٹ ہوں گی، جو یہلک الحرث والنسل سے اپوزٹ ہوں گی۔ اس وقت تک، جب تک کہ ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، نا انصافی کے خلاف نہیں اپنے حصے کو اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، سوشل میڈیا کا جب تک مثبت استعمال نہیں ہوگا، جب تک کرپشن اور ناانصافی کو بین نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ فساد فی الارض اور یہ چیزیں معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس میں سب سے اہم چیز، جیسے فساد فی الارض میں سب سے بڑی چیز اللہ کے راستے میں بیٹھنا تھا، اس کے علاج میں سب سے پہلی چیز اللہ سے صحیح معنوں میں جڑنا ہے اور وہ اس کے کلام کے ساتھ جڑنا ہے۔ جب ہماری یہ والی ڈائریکشن صحیح ہوگی تو پھر ہماری باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ کوشش سے، عمل سے، دعاؤں سے اپنی جگہ کے اوپر سیٹ ہونا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا کردار عطا فرمائے اور ایک ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ دنیا کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے بنیں، اور اس کردار سے بچیں جو کردار ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا۔ یہ 204 اور 205 سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ چرب زبان ہیں، بظاہر نیک ہیں، قسمیں کھانے والے ہیں۔ پھر 205 میں ہم نے ان کے چھپے ہوئے فتنہ انگیز عزائم، زمین میں فساد، کھیتی اور نسلوں کی تباہی ہم نے پڑھی ہے۔ پھر ضدی اور مجرمین کی ذہنیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اصلاح کے حوالے سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے آیت 206 کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزہ، تو غرور اور تکبر ان کو جما دیتا ہے، بالاسم گناہ، فحسبہ جہنم، تو ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ۔ اسلام دوستی کے ایسے جھوٹوں سے جب ان کو اسلام دشمنی کا احساس دلایا جائے، یعنی دعوے کار ہیں دوستی کے، ہیں اصل میں دشمن، جب انہیں کوئی توجہ دلائے، انہیں کہے بس کرو، باز آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، یو ٹرن لے لو، پھر جاؤ توبہ کر لو، تو یہ جھکنے کی بجائے، اصلاح کرنے کی بجائے ضد پر اتر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ہمیں جو کہا گیا تو یہ تو ہماری توہین کر دی گئی، ہم سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہم تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، یہاں پہ بھی جھوٹے۔ اخذت العزہ، اخذت العزہ، ان کی جو سو کالڈ ایگو ہے، پرائڈ ہے، سیلف اسٹیم ہے، ان کی عزت نفس ہے، ان کی یہ شیطانی عزت ان کو
جما دیتی ہے، پکڑ لیتی ہے ان کو، کس پر؟ گناہوں پر، بالاسم گناہ پر، یعنی انا کی وجہ سے، جھوٹی عزت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ کر حق پر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، سرکشی دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ اپنی کمزوری تسلیم کر لی تو ہمارا سارا بھرم دھڑام سے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ گویا جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ سے ڈرو، تو انہیں غرور اور تکبر، ان کی پرائڈ، ان کی عزت نفس گناہ پر جما دیتی ہے۔ کیسے جما دیتی ہے؟ کہ وہ گناہ کے ساتھ چپک جاتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر توحید کی طرف، سچ کی طرف، حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے بھی پھر اعلان کر دیا حسبہ جہنم، یہ اس وقت جو انہیں ڈھیل ملی یہ کوئی رعایت نہیں تھی، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ تیار ہے، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑے گی، ان کی شرارتوں کی جو سزا انہیں ملنی چاہیے انہیں اس کے لیے بالکل کافی ہوگی۔ گویا اس لفظ میں فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اللہ کا سخت غصہ جھلک رہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ جہنم ایسا ٹھکانہ جو ان کے مزاج کو درست کر دے گی، ان کی طبیعتیں صاف کر دے گی، ان کے غرور کو تباہ کر کے خاک میں ملا دے گی۔ ابلیس نے بھی یہی کیا تھا نا، سجدہ نہ کر کے اکڑ گیا اور جہنم کا مستحق قرار پایا۔ اب یہ ابلیس کے چیلے 205 456 ایک ہی کریکٹر ہے جو اس راستے پر چل رہا ہے، ابلیس کے راستے، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، اور حق کا نقصان چاہتے ہوئے، حق کا انکار کرتے ہوئے، انسانیت کا نقصان کرتے ہوئے، ماحول کا نقصان کرتے ہوئے، پھر خود کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی بہت بڑے مارکت الآرا قسم کے انسان ہیں۔ اللہ نے کہا جھوٹے ہیں یہ سب، یہ دنیا میں نہیں مان رہے، دنیا میں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، دنیا میں اتق اللہ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، ان کے لیے تو جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے ٹیک اویز کیا ہے؟ کہ اصل عزت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، گناہ میں یا اترانے میں نہیں ہے۔ اور پھر تکبر انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر دل میں واقعتاً تکبر نہ ہو تو نصیحت دلوں کو نرم کرتی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے نا تو زمین جو کہ باصلاحیت ہوتی ہے، زمین میں جس میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ زمین اس بارش سے وہ گل و گلزار اگاتی ہے، پھل پھول اگاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں چونکہ ان کے دلوں کی زمین تکبر سے بھری ہوئی ہے، اب نصیحتیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے یا ٹوکے یا سمجھائے تو ہائپر ہونے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں کہ کیا یہ غلطی واقعی میرے اندر تو نہیں ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں اگر اللہ ہے۔ ویسے تو اپنی غلطیوں کو خود ہی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کو کیا بتائے، ہم خود کو خود آڑے ہاتھوں میں، ہم خود کے خود پولیس مین بنے، خود کو خود چیک کرنے والے بنے۔ لیکن اگر کوئی ہمیں بتا ہی دیتا ہے کہ ہماری عقل ذرا گھاس چڑھنے چلی جائے ادھر ادھر اور کوئی آ کے ہمیں گائیڈ کر دے، تو پھر اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم فوراً متوجہ ہوں، فوراً سرنڈر کریں۔ بندوں کے حق میں زیادتی ہوئی، بندوں سے سوری، اللہ کے حق میں زیادتی ہوئی، اللہ سے سوری، بندوں کے حق میں ہوئی زیادتی، اللہ سے بھی سوری کرنی ہے، بندوں سے بھی سوری۔ اور اگر ہمارا دشمن ہمیں متوجہ کرے تو ہمیں اس کا بھی شکر گزار ہونا ہے کہ اس نے چلے ہمیں ایک اچھی چیز بتائی، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملا۔ تو تنقید کو ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ، اگر کوئی تنقید کر رہا ہے، دشمن بھی تنقید کرتے ہیں، دشمن زیادہ، اپوزیشن زیادہ تنقید کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو نیگیٹو کیوں لیا جائے، پازیٹیو لیں، اور بہتر بنا، اور آگے جائیں، اور اچھے کام کریں، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ چلے مجھے موقع مل گیا، آیت 207 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 204 سے 206 کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھنا ہے ہم نے۔
دھوکہ دینے والے بدترین منافقین کا کردار ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب 207 میں مخلص، جانثار، فدائی مومن کا ذکر ہے، جو اللہ کی رضا پانے کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مثالی مومن، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، جو اللہ کی خاطر اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یشری، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کون سے لوگ؟ مثالی مومن، بہترین مومن۔ پیچھے وہ من الناس ہم نے پڑھا تھا نا، منافقین کی بات سے شروع ہوا تھا وہاں، یہاں مومنین کی بات سے شروع ہوا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یشری، یشری بیچ دینا، کس کو؟ اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ یشری نفسہ، نفسہ نفس کی ہر خواہش کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی خوشی کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اگر اللہ کے حکم پہ قربان کرنا پڑے، کچھ اس میں سے چھوڑنا پڑے، اللہ کی خاطر وہ تیار ہوتا ہے، گویا بیچ ڈالتے ہیں۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ مومن کی پہچان اس کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد سب کچھ قربان کر دینا اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ منافقین کو بھی سنائی جا رہی ہے، اس کریکٹر سے ایک نصیحت بتائی جا رہی ہے تاکہ انہیں کچھ غیرت آئے کہ دیکھو دنیا میں ایسے مخلص جانثار لوگ بھی موجود ہیں جو تمہارے جیسے مفاد پرست ابن الوقت نہیں ہوتے، بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے عہد بھی کر چکے، بیعت بھی لے چکے، تیار بھی ہو گئے۔ اور اس ذکر سے ان اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ان منافقین کے برعکس اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی آیت میں دو لیسن دے دیے، منافقین کو شرم دلا دی، انہیں آئینہ دکھا دیا، اتنے خوبصورت بہترین کردار والے مسلمانوں کے کردار کو سامنے رکھ کے کہ جو اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے، دریغ نہیں کرتے۔ ان کے لیے سب سے ان کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا ہمیں کس طرح ملے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے زبردست مسلمان، ان کی حوصلہ افزائی کی اللہ نے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اس طرح کے بندوں کے لیے اللہ کون ہے؟ بہت مہربان ہے۔ اگرچہ یہ سودا اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جہاد جیسا یہ عظیم کام ہے، لیکن اللہ محبت بھی ایسے ہی بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ کی چاہت کو جنہوں نے اپنی چاہت سے زیادہ اہم بنا لیا تو پھر اللہ ایسے بندوں کے لیے رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ان بندوں کا بڑا قدردان ہے۔ اللہ کو کا اپروول مل گیا اپنے ان بندوں کے لیے۔ اب بہت بڑا سبق ہے یہاں پر کہ ہمیں کیا چیز اختیار کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اللہ کی رضا میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ میں اور آپ بھی کیا کریں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے من یشری نفسہ، جو کچھ لگانا پڑے اس راستے میں تن من دھن لگا دیں کہ کیا مل جائے؟ اللہ کی رضا۔ یہ مل گئی، ساری دنیا مل گئی، آخرت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ یہ ایک سمجھ لیں کی ہے، ہر نعمت، ہر رحمت، ہر فضل، ہر برکت کے تالے کو کھولنے کی مرضات اللہ۔ اس کے لیے تو جو لگانا ہے لگا دیا جائے۔ کیا لگانا ہے؟ میں یشری نفسا، اپنا آپ بیچنا۔ اب میرے آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی خوشی۔ نیند جاتی ہے تو جائے، آرام جاتا ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے دنیا کی باقی ساری مصروفیات کے ساتھ جس میں میں تھک تھک کے چور ہوتی ہوں، تھک تھک کے پاگل ہوتی ہوں، اس کام کے ساتھ مجھے قرآن کے ساتھ ٹائم نکالنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، قرآن کے لیے محنت کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ قرآن کو میں نے جب یاد کرنا ہے، پھر میں نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، میں نے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، تاکہ اللہ ہمارے بارے میں بھی کہہ دیں کہ یہ بندی تھی جس نے میری رضا کے لیے دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اس نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، میرے لیے لگا دیا۔
اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے ابتغاء مرضات اللہ کی خوشخبری اللہ نے دی، جن کے لیے اللہ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم قرآن سیکھیں، سمجھیں، لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا معمول، اپنی روٹین بنائیں اور اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اصل نظر آئے کہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، اللہ کی رضا۔ بندوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کو دیکھنا ہر چیز کے پیچھے۔ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، وہ خوش کیسے ہوتا ہے، اس کی پسند کن کاموں کے اندر ہے، بس ان کو اختیار کرنا اور ہر اس دوسری چیز اور کام کو چھوڑ دینا جس سے وہ ناراض ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 08 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان کے ساتھ ودن بریکٹ یہ دو رویے بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ کون سے؟ ایک جان بچانے والا اور دوسرا جان قربان کرنے والا۔ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تم سب اللہ ہی کی اطاعت میں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ آیت 207 میں مخلص اہل ایمان کا کردار پڑا، 208 میں پوری سوسائٹی کو خطاب، کیونکہ منافقین کی وفاداری تقسیم تھی۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا دم بھرتے تھے اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو یہ دو رویے نہیں چاہیے، اس لیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مخلص مومنوں سے سبق سیکھو، جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے کاموں میں لگا دیا۔ تم بھی ادھورے نہیں، پورے مسلمان بنو، یا ایھا الذین آمنوا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مراد اسلام کی ساری تعلیمات کو پورے طور پر اپناؤ۔ عبادات ہیں تو اخلاقیات سیکھو، جانو، سمجھو۔ معاملات کیسے ہوں گے، معاشرت سوسائٹی کیسے چلانی ہے، کیسے چلنی ہے، کیسے اس کا حصہ بننا ہے، سیاست کو کیسے ہونا چاہیے، سیاست کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ اخلاقیات لے کر آنا۔ معیشت کیسے ہوگی، ہر چیز میں ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو اپلائی کر کے، ان رولز کو اپلائی کر کے ایک خوبصورت عمل کا نمونہ، ایک خوبصورت شخصیت کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اگر ادھورے مسلمان بنو گے تو پھر شیطان کو تمہیں گمراہ کرنے کی راہیں مل جائیں گی۔ دو کشتیوں کا سوار بنو گے تو شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ اور شیطان کون ہے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو ڈے ون سے ہی تمہیں گمراہ کرنے کا چیلنج اللہ کو دے دیا تھا، اور اللہ نے اس کو آزادی دے، اس کو چھٹی دے دی۔ اس کی مثال دیکھیں کہ سچے بعض لوگ پکے نمازی، روزے دار، حاجی ہوتے ہیں، بہت پکے، سچے پکے، لیکن ظلم اتنا، استغفر اللہ، انتہا درجے کے سنگ دل، کرخت، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بے حس۔ خاص طور پر اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بولو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، کہ ان کے ظلم کی داستانیں آپ پڑھیں گے کہ ایک طرف اتنی عبادات، ایک طرف اتنی قرآن کلاسیں، اور دوسری طرف اس طرح کے ظلم و ستم کی داستانیں۔ ایسے اعمال اللہ کو قابل قبول، مثال دی ہے نا۔ اللہ کو مکمل اطاعت چاہیے۔ اب ٹیک اویز کیا ہے کہ دین صرف عبادات کے لیے نہیں ہے۔ اب جو اپنے کاروبار میں دین کو نہیں لے کر آ رہا، اپنی پالیٹکس میں دین کو نہیں لے کر آ رہا، اپنے رشتوں میں دین کو نہیں لے کر آ رہا، وہ میڈیا پہ دین کو نہیں لے کر آ رہا، تو اصل میں وہ شیطان کے راستے پر ہے، نہ کہ رحمان کے راستے پر۔ اب اسے خود دیکھنا ہے کہ مجھے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا آنا ہے یا پھر کچھ آنا ہے، کچھ باہر رہنا ہے۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ دین میں قابل قبول، یہ منافقت ہے سراسر۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر قدم ہم یہی کہیں
دل سے بازار تک اسلام اسلام اسلام، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ ہے اصل ڈیمانڈ ہم سب سے ہمارے عملوں کے حساب سے۔ ہو گیا جی کلیئر یہاں پہ؟ آخری آیت 209، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اس کے بعد بھی تم لغزش کھاتے ہو جبکہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ چکی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت 208 میں ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات حکم پڑھ کر آئے۔ اللہ نے کہا کہ وہاں پہ منافقت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، آدھی آدھی اطاعت اور آدھی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آیت 209 میں تنبیہ وارننگ اللہ نے جاری کر دی کہ اسلام کے واضح دلائل اور حق کے روشن چراغوں کے باوجود بھی اگر تم نے پھسلن کا راستہ اختیار کیا، پھسلن کا راستہ کون سا ہے؟ فَإِن زَلَلْتُم، یہی راستہ کہ پورے کے پورے دین میں نہیں آ رہے، آدھے آ رہے ہو، آدھے اپنی مرضی سے دنیا گزارنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ نہ تو کمزور ہے نہ بے بس ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، تمہارے انجام میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ زللتم، تم پھسل گئے، کہاں سے؟ صراط مستقیم سے، گمراہی کی طرف مائل ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو امام بنا لیا، دوغلا پن اختیار کر لیا، یہ زللتم ہے، تمہارا پھسلنا۔ اور من بعد ما جاءتکم البینات، بینات کیا ہے؟ قرآن، حق پر مبنی پیغام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پھر مختلف جو عقل اور سوچ اور فطرت کے اندر دلائل رکھے گئے، پھر تاریخی ہسٹوریکل فیکٹ سے، داستانوں سے اللہ نے باتیں بتائیں، مختلف قسم کی وارننگز جس سے انسان کوئی سبق حاصل کر سکتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بینات ہیں، حتمی وارننگز ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، ناقابل شکست ہے۔ عزیز، دو اہم حقیقتیں پتہ چل رہی ہیں یہاں سے، اس آیت کے اس حصے سے، عزیز الحکیم سے۔ اچھی طرح جانیے اس کو، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کمزور نہیں۔ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ کمزور بے بس سمجھ لیا، وہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری نافرمانی برداشت کرے، اس نے تمہیں ایک ٹائم تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ دوسری بات، جو اس کی واضح ہدایات کے باوجود شیطان کی پیروی کریں گے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ اپنا ہی بگاڑیں۔ حکیم، انصاف پر مبنی حکمت سے فیصلہ کرنے والا۔ اس سے بھی دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کا خالق حکیم ہے، اگر وہ نیک و بد کا انجام برابر کر دے یا سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہاکے تو یہ حکمت کے منافی ہے، جو وہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ ذرا سی کوئی ناانصافی ہو جائے، دوسرے کے ساتھ میں اتنا کر کر کے، اور دوسرے نے کچھ نہیں کیا اور اس کو سب کچھ دے دیا گیا اور مجھے پیچھے رکھ دیا گیا یا مجھے اس کے برابر کر دیا گیا، انسان چیخ اٹھتا ہے۔ اللہ سے کے بارے میں ایسی سوچ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ الگ الگ کرے گا حق اور باطل کو۔ دوسری بات، بدی اور نیکی کا بدلہ ملنے میں جو دیر سویر ہوتی ہے وہ سب حکمت پر مبنی ہے۔ بسا اوقات شیطان کے پیروکاروں کو اللہ مہلت دیتا ہے اور بسا اوقات اہل حق کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اسکیم ہے، ان کی سنت ہے۔ اس سے مجرمین کو مغرور نہیں ہونا چاہیے اور اہل حق کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مہلت اور آزمائش دونوں اسی حکیم ذات کی طرف سے، اس سے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نکل کر رہے۔ اب اس سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ آیت ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اللہ کا پیغام جب سامنے آ گیا، ہمیں سمجھ آ گئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، تو پھر پھسلنا ایک سنگین جرم بن جاتا ہے۔ یہ پھسلنا کیا ہے؟ حق کو جان لیا، مثلا قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جان لیا نا کہ حق ہے، مجھے پتہ چل گیا، اس پہ عمل بہت ضروری ہے۔ اب جان بوجھ کے اس کے لیے ٹائم نہ نکالنا، اس کی قدر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ ہے پھسلنا، حق سے پھسلنا۔ منمانی کرنا، منافقت کرنا، اطاعت سے بھاگنا، وفاداری سے مانگنا بھاگنا، یہ ہے زلل تم۔
پھسلنا، اور کب؟ بینات کے آ جانے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اس رویے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔